اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کون جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیں، جنت دنیا میں جس نے جنت کے لیے تیاری نہ کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک بالکل سمپل بات ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ جو جنت کے لیے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ جنت کی تیاری کی جگہ ہے۔ جنت آپ نے یہاں کمانی ہے۔ جنت میں آپ نے گھر بنانا ہے، پہلے اپنے عقیدے اور اپنے اعمال سے۔ اگر آپ نے یہاں جنت میں گھر نہیں بنایا تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جنت آپ کی منزل ہی نہیں ہے، جنت کے لیے کوئی تیاری۔ پھر جب آپ کا جنت پر یقین نہیں ہے تو خواہش سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ خواہشات سے دنیا نہیں، وہ جنت نہیں ملے گی۔ ہاں، خواہشات سے دوزخ مل سکتی ہے، یعنی من چاہی زندگی گزار لیں، دوزخ میں چلے جائیں، بڑی آسان بات ہے، مفت ہے۔ من چاہی آخرت کے لیے، جنت کے لیے تو کوشش کرنا ہوگی، قربانی کرنا ہوگی، وقت کی، مال کی، جان کی، اور کھپانا ہوگا۔ جنت کو منزل بنا کے جنت میں جانے کے لیے اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا ہوگا۔ جاہدوا فی سبیل اللہ، ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تجارت، اب ہم تو تجارت بھی نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے کہ میں اللہ سے کوئی تجارت کرنا چاہتا ہوں؟ ہم تو یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ سے تجارت کوئی نہیں کر رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں بتائیے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم اللہ پہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو کہ اللہ میری منزل ہے اور راستہ میرے رسول کا ہے۔ ہمارا تو یہ یقین نہیں ہے، ہم تو منزل دنیا کو بنا چکے ہیں، اور رسول کا طریقہ تو ہمیں اگر معلوم بھی ہے تو ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اب رسول کا طریقہ، یہاں میں ایک ضمنی بات کر رہا ہوں آپ کو، رسول کا طریقہ ہم چاہتے کیوں نہیں ہیں؟ دل سے نہیں چاہتے رسول کا طریقہ، کیونکہ جنت منزل نہیں ہے ہماری، اللہ مقصود نہیں ہے، اللہ محبوب نہیں ہے۔ تو رسول کا طریقہ تو اس کے لیے ہے۔ رسول تو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے بھی ہیں، اور پھر اللہ کا راستہ عملی ایک نمونہ بھی ہیں ہمارے لیے۔ رسول کی ذات جو ہے شاہدن علیکم، تو لہٰذا پھر رسول کی عمل کی یا ان کے طریقے کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بہرحال تؤمنون باللہ ورسولہ، یعنی دردناک عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر اب آپ کا اگر یقین آ گیا تو اس سے عمل پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو عمل نہیں، عمل کے لیے آپ تیاری نہیں، اپنے آپ کو تیاری نہیں پائیں گے۔ یہ ایک دیکھیں سادی سی بات ہے، ایک چیز آپ کی منزل نہیں ہے، آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے آپ کوشش کیا کریں گے؟ گھر میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی چھوٹا سا کام ہوتا ہے، آپ کے نظر میں اہمیت اس کی نہیں ہوتی، تو وہ چھوٹا سا کام بھی آپ نہیں کر پاتے۔ گھر میں مثال کے طور پہ آپ کے کمرہ بکھرا ہوا پڑا ہے، مثال کے طور پہ کمرہ بکھرا ہوا ہے، چادریں، تکیے، یہ وہ سب سلوٹیں، آپ کہتے ہیں یار بس پڑے رہو آرام سے،
چائے لے آؤ، بس ایک کپ چائے پی لے، ٹیک لگا کے میں چائے کی چسکیاں لوں گا، وہ کمرہ پھر پڑا رہے گا، آپ اسی طرح پڑا رہے گا۔ تو جو بھی کام، یہ دیکھیں عام طور پہ جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے وہ ہم اس کے لیے اپنے اندر ہم ہمت بھی نہیں پاتے۔ دنیا کا جو بھی کام پھر ہمت نہیں ہوتی۔ آپ پلاؤ بنانا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں مثال، اب یہ آپ کی خواہش پہ ہے۔ اگر آپ واقعی آج گھر میں پلاؤ بنانا چاہتے ہیں، اب یہ آپ کی خواہش کو دیکھ کہ یہ کتنے % جو ہے وہ سچ ہے، یا اس میں جستجو آپ کی آج پلاؤ کھانے کی خواہش جو ہے کتنی تگڑی ہے، تو پھر پرسنٹیج کی بات ہے۔ 5% ہے تو پلاؤ تو نہیں بنے گا۔ آپ کی خواہش آئی یار بس آج کافی دن ہو گئے ہیں پلاؤ نہیں کھایا، اگر 5% ہے تو پھر آپ پلاؤ نہیں کھا سکتے۔ خواہش پہ ہر کام ایسا ہے دنیا میں، ہر کام آپ کے موٹیویشن پہ ہوتی ہے، آپ اپنے اندر اس کے لیے موٹیویشن نہیں پاتے تو وہ پھر آپ نہیں کرتے۔ اور موٹیویٹر تو آپ کو ملتے ہیں یوٹیوبر، جو آپ کو دنیا کی دوزخ کے لیے تیار کرتے ہیں کہ بھئی سچ بولو، ایمانداری سے کام لو، دنیا میں تم اعلیٰ رتبہ پالو گے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کی ملاقات تمہاری ہو جائے گی۔ کبھی سنا ہے آپ نے موٹیویٹر سے؟ یہ میں صرف ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ وہ عام ہمارے روزمرہ کے اس میں ہے۔ موٹیویشن کے بغیر کوئی کام بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ملاقات، اس کے لیے تو ایک زبردست ارادہ چاہیے، اور یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها فاولئک کان سعیہم مشکورا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قدردانی کروں گا، وہ قبول کر لوں گا۔ تو بہرحال میں وہ تجارت کی بات کر رہا تھا، وہ آیت میں نے آپ کو ابھی پوری نہیں بتائی۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اول تو ایمان باللہ ہے۔ ہمارے جو عام طور پہ دین کے کام ہیں اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ ہمارا نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ اس کے رسول پر ہے۔ پھر آپ چاہے مرضی زمین پہ ٹکرے مارتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کیا مطلب؟ کہ اللہ میری منزل ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میری جان و مال اللہ کے ہیں، اللہ کی راہ میں میں نے جد و جہد کرنی ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ ایسا ایمان تو نہیں ہے کسی کا۔ ہمارا ایمان تو ظاہر پہ ہے، دنیا پر ہے، اچھا کھا لیں، اچھا پی لیں، اچھا چلے لیں۔ تو تؤمنون باللہ، دیکھیں اس آیت میں پہلے تو عقیدے کی بات ہے، ذرا نوٹ کر لیں، وہ عقیدہ جو ہمارا نہیں ہے، لیکن دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو پہلے تو عقیدہ بنا لو، پہلے یقین کر لو مجھ پر اور میرے رسول پر، کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور رسول مجھے طریقہ بتا رہے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پر کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اچھا پھر وتجاہد، اب عمل کی بات آ رہی ہے، اب تم محنت کرو اللہ کے راستے میں اپنی مال اور جان سے، مال اور جان سے۔ یہاں تو عام طور پہ ہم کنجوسی اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں محبوب نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مال روک لو روک لو اور روک لو، یہ تمہارے کام آئے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور دوسری اس میں مصیبت یہ ہے کہ مال کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اس کو جو مال ہمارے پاس ہے ہم کہتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اس لیے دیا ہے کہ آپ اس سے نار جہنم سے نجات پا جائیں، دوزخ سے آپ نجات پا جائیں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مال و جان،
یہ اس لیے ہے کہ اس کو دے کے آپ نار جہنم سے نجات پا جائیں. یہ میں مختصر بات کروں، لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا تسلسل جاری رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.